الحمد لله الذي ابدع الافلاك والارضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑتی ہے کلمہ نور کا۔ بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ یا رسول اللہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ یا رسول اللہ تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا، نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے ابھی اس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اس آیت کا معنی اور ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب منگتا کو نہ جھڑکو، یعنی مانگنے والے کو سائل کو جھڑکو مت۔ یہ خود اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ہر چیز کے خزانے عطا فرمائے، علم و حکمت کا خزانہ اور تمام چیزیں جو صحابہ کرام کو اس دور میں اور آج صبح قیامت تک مومنوں کو ضرورت پیش آتی رہے گی، اللہ نے ان تمام چیزوں کا خزانہ آپ کو عطا فرمایا اور آپ کو مالک و مختار بنا دیا۔ اور اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب کوئی مانگنے آ جائے کوئی چیز، کوئی منگتا آ جائے تو جھڑکو مت۔ تو اب جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان علماء کرام کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے جنہوں نے اپنی تقریروں سے، تحریروں سے اور مناظروں سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ہر وقت کہ اللہ کے رسول لوگوں کو دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ ورنہ لعینوں نے بڑی ساری کوششیں کی، کوئی کہتا ہے کہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی کو پوجے، تجھی سے مدد طلب کریں، کوئی کہتا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو خدا ہی سے مانگو، کوئی کہتا ہے وہ کیا نہیں جو خدا سے نہیں ملتا جسے تم میرے مصطفیٰ پر جو مصطفیٰ سے مانگتے ہو۔ اور ان ساری چیزوں سے، ان سارے فتنوں سے دل نہ بھرا تو کتابیں لکھی گئی۔ کتابوں میں لکھا گیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ بے شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اس کے باوجود بھی باز نہ آئے اور آخری کوشش کی کہ مواجہہ شریف کے اندر، مواجہہ شریف کے سامنے، پیارے آقا کے دربار کے سامنے اپنے آدمیوں کو کھڑا کر دیا کہ کوئی عاشق، کوئی سنی ہاتھ اٹھا کر نہ مانگے۔ ہم یہ کہتے ہیں ان کوششوں سے تم اپنے وقت کو برباد نہ کرو، لوگوں کو چھوڑ دو اپنے نبی سے مانگنے کے لیے، اگر ملے گا نہیں تو مانگے گا کون؟ مگر ان کا خیال یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں تو ملتا نہیں، ہم محروم ہیں،
تو ان سنیوں کو بھی مانگنے نہ دیں گے۔ حالانکہ خود اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے حبیب مانگتا کو نہ جھڑکو۔ اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، وَاللَّهُ يُعْطِي وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، کہ بے شک اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان نے جب اس آیت کو پڑھا اور حدیث کو پڑھا تو پکار اٹھے، یا رسول اللہ، نعمتیں بانٹتا جس کی شان گیا، ذات ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کی شان بیان فرمائی۔ تو اب پیارے آقا کی جو مبارک زندگی ہے وہ 4 دور میں تقسیم ہے، 4 ادوار۔ آپ کہیں گے 4 ادوار کیا؟ تو پہلا دور آپ کی زندگی مبارک کا وہ ہے جب دنیا میں تشریف آوری سے پہلے حالت نورانیت میں آپ کی نے گزارا، وہ آپ کی زندگی کا پہلا دور ہے جو حالت نورانی میں گزرا، یعنی نورانی شان میں جب آپ رہے، وہ زندگی کا پہلا دور۔ دوسرا دور آپ کا مکی اور مدنی زندگی کا ہے، اور تیسری زندگی آپ کی برزخ والی ہے، اور چوتھی زندگی کا دور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو اختیار دے گا اور اپنے محبوب کو شان عطا فرمائے گا، کہے گا میرے حبیب اب ذرا اپنے چہرے سے نقاب الٹ دے اور میرے محشر میں ان منکروں کو بتا دے جو دنیا میں کہتے تھے کہ تم ہماری طرح ہو، جو دنیا میں تمہارے علم پر اعتراض کرتے تھے، جو دنیا میں تمہارے اختیار کا انکار کرتے تھے، جو دنیا میں تمہاری بارگاہ میں حاضری دینے والوں پر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے تھے، جب وہاں پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے چہرے مبارکہ سے اس پردے کو ہٹائیں گے جو اللہ تبارک و تعالی نے عظیم جو ہے مقام پر فائز فرمایا، تو اہل محشر دیکھ کر پکار اٹھیں گے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، سب اجلے چمک والوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا ملتا دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ وہاں پر آپ کا اختیار دیکھ کر یہ لوگ بھی جو ہے جو نبی سے مانگنے کے منکر ہیں، وہاں کفے دست ملیں، افسوس میں ہاتھ ملیں گے، وہاں افسوس کرنا کچھ نہیں ہوگا۔ سنی گریبان پکڑ کر حشر کے میدان میں ان سے کہے گا ظالم، کیا اعلیٰ حضرت نے ہمیں نہ بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ظالم سن لے، آج لے آج مدد مانگے ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور جو ہے یہ 4 زندگی سرکار دو عالم وسلم کی 4 زندگی۔ اب 4 زندگی کے بارے میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ہشت بہشت کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں ایک جو ہے جلسہ منعقد کیا، جس طرح ہم اور آپ یہ محفل کرتے ہیں، یہ میلاد اور یہ جلسے کی محفلیں کرتے ہیں، اب لوگ محفل میلاد پر جلسے پر بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ جاہل اور نادان ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت آخری پڑھ کر کے دیکھیں، اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا میرے بے شک اے لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ہمارا وہ رسول تشریف لایا جس کا تمہارا مشقت میں مصیبت میں پڑنا میرے حبیب کو بڑا گرا گزرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کی شان یہ ہے کہ وہ مومنوں پر کمال مہربان اور مہربان بہت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں لقد جاءکم رسول من انفسکم میں اپنے محبوب کے میلاد کا ذکر فرمایا۔ اور میلاد کیا ہے؟ ولادت سے بنی عربی کا لفظ ہے، تو میلاد کے معنی ولادت، تو سرکار تو عالم کی ولادت کا اعلان تو رب نے قرآن کی آیت میں کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے 2 بڑے نام جو صفاتی نام ہیں، رؤوف الرحیم، یہ اللہ کے 2 نام ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب پر اتنا کرم بھی فرمایا
کہ اپنے دو بڑے نام کو اپنے محبوب کو عطا فرمایا اور شان بتائی کہ میرا محبوب رؤوف الرحیم ہے. تو جو اعتراض کرتے جاہل ہے, قرآن کا علم نہیں ہے, جس کی بنیاد پر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اب خواجہ غریب نواز نے 4 زندگی بتائی, 4 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دور. تو خلص میں جو ہے اپنی کتاب میں آپ نے لکھا کہ جب اللہ نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے تمام روحوں کو مخاطب کیا, اے روحو جب تم لوگ چلے جاؤ تمہیں میں بھیج دوں اور تمہیں مبعوث فرما دوں, تو تم لوگ جب رہو دنیا میں تو اپنی نبوت کا, اپنی رسالت کا خوب خوب چرچا کرو. جب تمہاری نبوت اور رسالت کا چرچا ہو جائے آخر میں اپنا محبوب بھیجوں گا. اب جب میرا محبوب آخری میں آئے گا تو تم ان کے دین کی مدد کرنا اور ضرور ضرور ان پر ایمان لانا. تمام روحوں نے کہا بلا اے ہمارے رب, کیوں نہیں, ہم ضرور ایمان لائیں گے اور ضرور ان کی مدد کریں گے. تو اللہ نے فرمایا پھر ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ, اور خود اللہ بھی گواہ میں شامل رہا. خود اللہ بھی جب گواہ میں شامل رہا تو اس وقت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جب اللہ نے تمام روحوں کو مخاطب کر کے فرمایا قالوا بلا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو اللہ کے ولی حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے اس وقت روحیں 4 حصوں میں بٹ گئی, 4 فرقوں میں بٹ گئی. پہلی روح وہ تھی کہ جو سجدے میں گر گئی اور سجدے میں گر کر کے زبان اور دل سے کہا قالوا بلا, اے ہمارے رب کیوں نہیں, بے شک اور ضرور تو ہمارا رب ہے. پہلی جماعت اور گروہ کون تھا, پہلی جماعت, پہلی وہ گروہ جو سجدے میں گر گیا اور گر کر کے زبان و دل سے قالوا بلا کہا. دوسرا گروہ وہ تھا, دوسری جماعت وہ تھی کہ جس نے سجدہ تو نہ کیا اور زبان سے نہ کہا بلکہ دل سے کہا قالوا بلا, دل سے کہا, وہ دوسرا گروہ. خواجہ غریب نواز فرماتے تیسرا گروہ وہ کہ جس نے زبان سے تو کہا مگر دل سے نہ کہا, اور چوتھا گروہ وہ کہ جس نے نہ تو سجدہ کیا, نہ زبان سے کہا اور نہ دل سے قالوا بلا کہا. خواجہ غریب نواز فرماتے وہ پہلی جماعت, وہ پہلا گروہ جس نے سجدے میں گر کر کے قالوا بلا دل و زبان سے کہا, وہ انبیاء کرام کی روحیں تھی اور انبیاء کرام کی جماعت. اور دوسری وہ جماعت, دوسرا وہ گروہ جس نے سجدہ تو نہ کیا بلکہ دل سے کہا, زبان سے نہ کہا, وہ ان لوگوں کی جو ہے, ان لوگوں کا گروہ اور ان کی جماعت ہے کہ جو پیدا ہوں گے تو کفر پر مگر وہ مریں گے ایمان پر. کفر پر پیدا ہوں گے مگر ایمان پر مریں گے. تیسری وہ جماعت جس نے زبان سے تو کہا دل سے نہ کہا, وہ لوگ پیدا ہوں گے ایمان پر اور مریں گے کفر پر. پیدا ہوں گے ایمان پر اور کفر پر مریں گے. اور چوتھا گروہ, چوتھی جماعت وہ جس نے نہ زبان سے کہا نہ دل سے کہا, تو وہ کافر پیدا ہوں گے, کافر ہی مریں گے. اب جب ساری روحوں کو اللہ نے جمع فرمایا اور جب ساری روحیں جمع ہو گئی, یہ عہد اللہ نے لیا, تو لینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو ظاہر فرمایا. اور جب اللہ نے اپنے محبوب کا نور ظاہر فرمایا, تمام عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کو اس نور نے اپنے نور سے ڈھانک لیا, اور ان کے آگے تمام نبیوں کے جو ہے, تمام نبیوں کا نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے آگے ماند پڑ گیا. سرکار اعلیٰ حضرت نے اس آیت کو جب پڑھا, اس کی تشریح کی اور اس کی تشریح میں غور کیا, تو پکار اٹھے یا رسول اللہ تو ہے خورشید رسالت پیارے, چھپ گئے تیری سیاہ میں تارے, انبیاء اور ہیں سب ہے ماں پارے, سب تجھی سے نور لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور سب کے نور کو ڈھانپ لیا, سب کی چمک, سب کی روشنی ماند پڑ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام روحوں نے عریضہ پیش کیا, یا اللہ یہ کون ہے؟ رب نے فرمایا یہی تو میرا محبوب ہے جس کی خاطر میں نے تمہیں بنایا ہے, جس کی خاطر میں نے تمہیں نبوت اور رسالت کے تاج سے سرفراز فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو ہے جب نور ظاہر فرمایا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور مثال سورج کی طرح ہے, آفتاب کی طرح ہے. کہ آفتاب دیکھو جب منور ہوتا ہے, آفتاب روشن ہوتا ہے, تو اسی کی روشنی سے
सूरज जो की रोशनी से सितारे और सैयारे चमकते हैं, उनकी रोशनी लेकर के सितारे और जो है तारे वगैरह चांद वगैरह उसी की रोशनी से चमका करते हैं। सूरज जब निकलता है तो अगर कोई दरवाजा बंद कर ले, घर की खिड़कियां बंद कर ले, अगर जर्रा बराबर सुराख उसके अंदर है तो उसमें से छन करके उसकी सूरज की शुआ घर में भी पहुंचती है। और सूरज की रोशनी का काम क्या है? जब सूरज निकलता है तो इससे जो है फलों के अंदर मिठास इसी सूरज की रोशनी से होती है। यहाँ तक कि सूरज की रोशनी से बीमार को विटामिन का काम करती है, यानी बीमार और मरीज के ऊपर बदन पर ये सूरज की रोशनी पड़ जाए तो उसको विटामिन का काम करती है, इतनी ताकत उसको पहुंचाती है। और अगर जो है जमीन के अंदर फल और पौधे लगे रहते हैं तो फल पौधे जमीन के अंदर जो पौधे हैं तो उनके अंदर रंगत, फलों के अंदर, फूलों के अंदर खुशबू, ये सब आती सूरज की रोशनी से। मगर चोर को, चमगादड़ को, चूहा को ये सूरज की रोशनी पसंद नहीं है, वो नहीं चाहता है। इसी तरह से जिन लोगों ने अपने दिल के दरीचे बंद कर लिए हैं और नबी में अपने दिल के दरवाजे बंद करके कहते नबी हमारी तरह हैं, वो चोर की तरह है, चमगादड़ की तरह है, चूहा की तरह है, जो इस किस्म के नजरियात को लेकर लोगों के सामने आते हैं। सरकार आला हजरत तो इरशाद फरमाते हैं कि ये कहो कि खया रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे तुम पे करो। अब प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत जिसके दिल में होती है और जो उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की तलाश में रहता है, आपकी अजमत और आपकी शान की जो है उसकी जर्रे, मोहब्बत के जर्रे दिल में होते हैं, यकीनन अल्लाह ताला उसे कामयाबी अता फरमाता है। और यकीनन जब इंसान रसूल पाक की मोहब्बत में, इस्लाम और बानी इस्लाम की मोहब्बत में सरगर्दा रहता है तो अल्लाह ताला दिल के दरीचों को खोल देता है और उसे हिदायत मिल जाती है। इस वाक़ये को जो है डॉक्टर आर्नेल्ड ने अपनी किताब दावते इस्लाम के अंदर तफसील से एक वाक़या लिखा है कि एक शख्स थे जिनका नाम इस्लामी नाम अब्दुल्ला था, मगर वो पैदा हुए थे ईसाई घराने में। ईसाई घराने में पढ़े जो है पैदा हुए, पढ़े और उसके बाद जो है बड़ी अच्छी तालीम उनको दिलाई गई, बड़े बड़े दीनियात के जो है उलूम उन्होंने हासिल किया। लोगों ने जो है उनके बारे में सोचा था कि ये शख्स को बहुत बड़ा ईसाई पादरी बनाया जाएगा। इसके तहत जो ईसाइयों का उस दौर में सबसे बड़ा पादरी था उसके जो है रख दिया करीब में, उसके सोहबत में रख दिया। अब वो जो है डॉक्टर आर्नेल्ड ने लिखा है कि फिर ये अब्दुल्ला उस पादरी की सोहबत में रहने लगे और उनके साथ उठना बैठना, पढ़ना लिखना सब काम करते रहे। एक दिन जो है उन्होंने जो है उस्ताद ने अपने शागिर्द पर इतना भरोसा, इतना एतमाद किया कि अब जो है उनके पास बड़ी बड़ी, उस पादरी के पास लोग अमानतें रखते थे, बड़ी बड़ी अमानतें रखते थे और ये अमानतों को महफूज रखते थे। अब ये इतना भरोसा उस्ताद को हो गया कि शागिर्द को भी जो है अपना नायब बना दिया और लोगों की अमानतें देने लेने का इनको भी इख्तियार हो गया। अभी चाहे स्याह करे चाहे सफेद करे, सबके मालिक थे। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा भी मौका आया कि वो बड़ा पादरी बीमार पड़ गया, दरसगाह में आ ना सका, पढ़ाने के लिए अपने शागिर्दों को ना आ सका। तो अब यही जो अब्दुल्ला जो इस्लाम ले आए, इस्लामी नाम अब्दुल्ला है, इन्होंने जो है लोग शागिर्दों को बताया और शागिर्दों को पढ़ाया भी। और आपस में शागिर्द बहस करने लगे कि हमारी किताबों में एक नाम आता है, एक लफ्ज आता है जिसका जो लफ्ज है फार कलीब। ये फार कलीब क्या है? इसमें बहस करते रहे, कोई भी किसी नतीजे पर पहुंच ना सका। यहाँ तक कि लोग अपने अपने घर चले गए सारे शागिर्द। रात की तारीकी में ये अब्दुल्ला पादरी की ख्वाबगाह में, उनके क़यामगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा, आपने मुझ पर उलूम के बेश बहा नियामतें उठाई हैं और आपने हमें बहुत इख्तियार, बहुत जो है भरोसा किया है, बहुत सारी चीजों से माला माल किया है। एक बात के बारे में भी जो आप खोले और आज उठाए, ये लफ्ज़ फार कलीब क्या है? और इसी पर आज हम लोगों की बहस होती रही, हम लोग कोई नतीजे पर ना पहुंच सके। अब ये सुनना था, पादरी रोने लगा, कहा बेटा तेरे ऊपर मुझे बड़ा एतमाद और भरोसा है,
اور تو بڑا جو ہے میرا ذہین شاگرد ہے، تو بہت بڑا کام کرے گا اپنے دین کا، اپنے دھرم کا۔ مگر جو روتے ہوئے کہا بارقلیب بیٹا، یہ راز اگر میں تم کو بتا دوں گا، تم دوسروں کو بتا دو گے تو لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ جو ہے شاگرد نے اصرار کیا، کہا میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، کسی سے کہوں گا نہیں۔ تو اس کے پادری استاد نے کہا کہ دیکھو یہ فارقلیط لفظ جو ہے یہ محمد الرسول اللہ کا ایک صفاتی نام ہے اور نبی آخر الزمان کا ہی نام ہے۔ انہی کے بارے میں تو حضرت دانیال نے کہا تھا ایک نبی آنے والے ہیں، انہی کے بارے میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ انہی کی بشارت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا اور انہی کے اوپر چوتھی آسمانی کتاب کو اللہ نازل فرمائے گا۔ اب جو ہے کہا بیٹا یہ اپنے دل میں راز رکھنا، اور اگر ہو سکے تو تم اسلام قبول کر لینا، اسلام لے آنا اور ان پر ان کا کلمہ پڑھ لینا، اور خود اسلام لا نہ سکا۔ اب یہ جو ہے عبداللہ بڑے عالم فاضل بن گئے پادری عیسائیوں کے، بہت بڑے یہ بھی مناظر بن گئے۔ سفر کرتے ہوئے یہ ملک جو ہے تیونس پہنچ گئے۔ اب تیونس پہنچ گئے تو تیونس میں سلطان ابو العباس احمد کے یہاں ان کا جانا ہوا، اور یہاں جو ہے عیسائی لوگ بڑی خدمت، بڑی خاطر تواضع ان کی کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے سلطان ابو العباس احمد سے کہا کہ ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان ابو العباس احمد نے خوش آمدید کہا۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا عبداللہ نے کہ پہلے یہاں کے عیسائیوں کو بلاؤ اور ان سے میری حیثیت کے بارے میں پوچھو، میرے بارے میں پوچھو۔ سارے عیسائیوں کو بادشاہ نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا تم اپنے اس مہمان پادری کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو، کیا خیال کرتے ہو؟ سارے لوگوں نے کہا بہت بڑے وہ عالم ہیں، بہت بڑے فاضل ہیں، اور بہت ان کا ایک مقام علمی بہت بڑا ہے۔ تو ابو العباس احمد نے کہا کہ اگر وہ اسلام لے آئیں، ایمان لے آئیں تو تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا یہ اتنے بڑے عالم ہیں ہمارے، یہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے، یہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اتنا کہنا تھا کہ پردے کے پیچھے حضرت عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان ابو العباس احمد نے پردے سے ان کو باہر نکالا، اور نکل کر انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا ان لوگوں کے سامنے، اور کلمہ پڑھ دیا۔ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب ان عیسائیوں نے اول پھول پکنا شروع کر دیا، گالی گلوچ دینا شروع کر دیا۔ یہ یہودی جس میں عیسائی میں تھے، پادری تھے، یہ شادی نہیں کر سکتے تھے، شادی کے لالچ میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور بہت ساری مراعات کے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، لعن و طعن کرنے لگے۔ حضرت ابو العباس احمد نے کہا کہ دیکھو جس طرح عبداللہ بن سلام جب اسلام لے آئے اور بہت بڑے عالم تھے تو لوگوں نے ان کے بارے میں برا بھلا کہا تھا، اب یہ حضرت عبداللہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ ایک لفظ تھا، لفظ فارقلیط، اور فارقلیط کی تحقیق میں عبداللہ نکلے، رحمت مصطفیٰ نے اپنے دامن کرم میں لے لیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں۔ تو کوئی تلاش کرے، کوئی مانگے تو کوئی جو ہے رسول پاک کی بارگاہ میں استعانت پیش کرے، استغاثہ پیش کرے، یقین اسے ملتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے ایک واقعہ، ڈاکٹر انگلستان کا ایک ڈاکٹر ہے اور اس کا نام خالد سیلڈرک ہے، اس نے لکھا ہے کہ لوگ جو ہے اسلام کے بارے میں ساری کتابیں میں، ساری لائبریریوں میں جہاں بھی دین جو ہے یہودیت کے بارے میں، عیسائیت کے بارے میں، بدھ کے بارے میں، جہاں بھی لوگ مصنف کتابیں لکھتے تھے تو یہودیت کے بارے میں، عیسائیت کے بارے میں بڑی جو ہے تعریفیں کرتے اور بڑی بڑی باتیں لکھتے، مگر کوئی مصنف اسلام کے بارے میں لکھتا تو اسلام کے بارے میں لکھتا تو بڑی تنقیدیں کرتا، بڑے لعن و طعن کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر مجھے تحقیق ہوئی، میرے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام کے بارے میں لوگ برا بھلا لکھتے، اسلام کے بارے میں لعن و طعن کرتے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے جو ہے لائبریری کے اندر جتنی کتابیں تھی سب پڑھ لیا،
پھر اس کے بعد ساری کتابوں میں مجھے اسلام کے بارے میں، بانی اسلام کے بارے میں لعن و طعن کے علاوہ کچھ نہ ملا، مگر میں نے جب مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتاب اسلام اور بانی اسلام کے تعلق سے پڑھنا شروع کر دیا تو میرے دل کے دریچے کھلتے چلے گئے، اور ایسے دل کے دریچے کھلے کہ میں کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اسلام جیسا مذہب کوئی نہیں ہے، بانی اسلام جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ اور لوگوں نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے؟ کہا دیکھو یہ جب غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس سے ان انگریزوں نے کہا تھا کہ اب جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دیے ہو تو کوئی دو چار امتی تمہارے ہوئے کہ نہیں؟ کہا نہیں ہوئے۔ کہا آخر قریبی لوگوں سے بات کرو، قریبی لوگوں کو جو ہے اپنا امتی بنا لو، تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ غلام احمد قادیانی نے کہا ایک دوست سے میں نے کہا تھا تو میرا دوست کہنے لگا کہ چپ رہے، جب تو نبی بن بیٹھے گا تو امتی پھر کیسے ہوں گے؟ اس نے مجھے خاموش کرا دیا۔ تو کہا دور دراز لوگوں سے جو ہے دور دراز کا سفر کرو، دور دراز کے لوگوں سے کہو کہ وہ تم پر ایمان لائیں، تمہارے امتی بن جائیں، اور جعلی کرامتوں کا سہارا لو، جعلی کرامتوں کی بنیاد پر تم اپنی نبوت کا اعلان اور پرچار کرتے رہو۔ کہا یہ بھی میں کہتا ہوں کہ اندر سے میں نبی ہوں اور اوپر سے غلام احمد قادیانی۔ جب میں نے اس طرح سے کہا تو پھر کچھ لوگ آئے میرے پاس، اور آنے کے بعد کہے لے کر گئے ہم کو بلا کر، کہا حضرت ہماری گائے چل کے پھونک دیجئے، اور وہ گائے اس وجہ سے پھونک دیں تاکہ دودھ زیادہ دینے لگے۔ میں ان لوگوں کے بلانے سے گیا ان کے گھر پر، اور جب دیکھا تو وہاں گائے نہیں تھی بلکہ وہاں گدھا بندھا تھا۔ لوگ ہنسنے لگے، اور جب ہنسنے لگے کہا حضرت پھونکیے اس کو، یہ گائے ہے، یہ اندر سے تو گائے ہے اور اوپر سے گدھا ہے۔ اس قسم کے مذاق میرے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر خالد لکھتے ہیں کہ پھر جو ہے میں نے ایک عالم کی تقریر سنا، اور جب عالم کی تقریر سنا اس تقریر سے میں اسلام کی جانب راغب ہوا کہ انہوں نے تقریر میں واعظ کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ پر بچوں میں سب سے پہلے کوئی ایمان لایا تو حضرت علی تھے، تو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، اور آپ کی بیوی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو سب سے پہلے ایمان لائی ہیں، اور آپ کے دوست ہیں ابو بکر صدیق جو دوستوں میں پہلے ایمان لائے۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ دوست سے کوئی عیب چھپا نہیں سکتا، بیوی سے کوئی عیب چھپا نہیں سکتا، بھائی سے کوئی عیب چھپا نہیں سکتا، تو میں مطمئن ہو گیا یقیناً نبی کی ذات وہ ذات ہے جو بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور جب وہ ذات بے عیب ہے، جب وہ ذات بے عیب ہے تو پھر وہ مذہب اور اسلام کتنا شاندار ہوگا کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس لیے میں نے عیسائیت کو چھوڑ دیا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ آخر واقعات تاریخ کے صفحات پر یہ موجود ہیں۔ تو جنہوں نے اسلام کی تلاش میں نکلے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں سرگردہ رہے، نبی کریم کی محبت نے اور پیارے مصطفیٰ کی رحمت نے انہیں دامن رحمت میں لے لیا اور ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ تو ایمان ہونا چاہیے ہم کو، رات کو صحابہ کرام کی طرح رکھنا چاہیے، نبی سے ویسی محبت رکھنی چاہیے۔ یاد رکھو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب وصال مبارکہ ہو گیا، ایک صحابی باغ میں اپنی کیاریاں درست کر رہے ہیں، دوسرے صحابی آئے اور کہا کہ آخر اے باغ کی کیاریاں درست کرنے والے، تمہیں معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں کیا ہو گیا؟ کہا کیا ہو گیا؟ کہا وہاں رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ کہا کیا کہہ رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ کہا بات کیا کرتا، جا کر دیکھ لو۔ انہوں نے اپنے کھرپی اور رمپی وہی چھوڑی اور چلتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حجرہ مصطفیٰ میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد پیارے آقا کی زیارت کی اور درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کیا، اور پیش کر کے باہر نکلے اور کہا یا اللہ کیا اب تیرا محبوب، کیا تیرا حبیب مجھے مدینہ منورہ کی گلیاں میں چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا؟ یا اللہ کیا تیرا محبوب مجھے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر واعظ فرماتے ہوئے نظر نہیں آئے گا؟ یا اللہ کیا تیرا محبوب اب مجھے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھاتا ہوا نظر نہیں آئے گا؟ یا اللہ اگر ان آنکھوں سے اب تیرا محبوب نظر نہ آئے تو ان آنکھوں سے میں کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتا، میری بینائی اللہ لے لے اور مجھے نابینا بنا دے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی آنکھ کی روشنی اللہ نے لے لیا۔ صحابی کا عقیدہ
पसंदीदा सहाबी की मोहब्बत, सहाबी का जज्बा ये बताता है कि देखो अगर तो चेहरे रसूल को देखो, और अगर सुनो तो बातें रसूल को सुनो, अगर देखो तो रसूल पाक का जलवा देखो, और ज़ियारत करो तो पता चला आंख वाला वो है जो प्यारे मुस्तफा की अजमत को देखे, कान वाला वो है जो प्यारे मुस्तफा की शान को सुने, जबान वाला वो है जो प्यारे मुस्तफा की तारीफ बयान करे, और अगर तारीफ नहीं बयान करता है रसूल की, अगर सरकार दो आलम की शान नहीं सुनता और आपकी अजमत की आयतें कुरान और हदीस में नजर नहीं आती, तो फिर वो गूंगा और बहरा है। रब इरशाद फरमाता है सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, कि गूंगे और बहरे हैं, ये लौट कर नहीं आ सकते। अल्लाह ने फरमाया फतुबिआ अला कुलूबिहिम फहुम ला यफक़हून, अल्लाह फरमाता हमने उनके दिलों पर ताला लगा दिया है, तो अब वो ताला खुल नहीं सकता और वो समझ नहीं सकते, हिदायत नहीं पा सकते। मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान भी जो है और मोहब्बत ही कामयाबी दिलाएगी। याद करो, कब्र के अंदर आदमी पहुंचेगा और जब कब्र में दाखिल होगा फरिश्ते सवाल करेंगे मन रब्बुका, सब जानते हैं, फरिश्ते रब के बारे में सवाल करेंगे कि तुम्हारा रब कौन है। यहूदी भी कहेगा, ईसाई भी कहेगा, या यहाँ तक कि यहूदी और ईसाई आर्या सारे लोग और सारे फिरका है बातिला कहेंगे मेरा रब अल्लाह है। फिर अल्लाह जब फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा दीन क्या है, और जब दीन का सवाल होगा वहां ईसाई खामोश हो जाएंगे, हिंदू खामोश हो जाएंगे, बुद्ध लोग खामोश हो जाएंगे, क्रिश्चियन खामोश हो जाएंगे, सब के सब जब खामोश हो जाएंगे तो इस्लाम वाला बोलेगा, मुसलमान कहेगा कि मेरा दीन इस्लाम है। अब वो इस्लाम पे कौन बोलेंगे? सब बोलेंगे जो इस्लाम की तबलीग के नाम पर लोगों के ईमान और अकीदे पर हमला करते नजर आते हैं, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की आड़ में रसूल पाक के लाई हुई नमाज की बुनियाद पर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतरे हुए कुरान को गले में लटकाकर लोगों को बरगलाते नजर आते हैं। ये सब कहेंगे हम इस्लाम के दावेदार हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मगर बात न बनेगी, कामयाबी न मिलेगी जब तीसरा सवाल होगा। फरिश्ते कहेंगे मा तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में दुनिया में क्या कहते थे। अब ये तौहीद के ठेकेदार, तौहीद के दावेदार, तौहीद का ढिढोरा पीटने वाले खामोश हो जाएंगे, और सुन्नी कहेगा ऐ फरिश्तों इनके बारे में पूछते हो, इन्हें जाना, इन्हें माना, फरिश्ते सुनाएंगे कि लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। याद रखो तौहीद काम नहीं आएगी, कब्र में तौहीद की बुनियाद पर आदमी कामयाबी नहीं हासिल करेगा। तो कब्र के अंदर नमाजों की तबलीग की बुनियाद पर, कब्र के अंदर कुरान को गले में लटकाने की बुनियाद पर, कब्र के अंदर लोगों को धोखा देने की बुनियाद पर, कब्र के अंदर लोगों का ईमान लूटने वाला कामयाब नहीं होगा। कामयाब वही होगा जो दुनिया में कहता था कि या रसूल अल्लाह खालिक के हाकिम हो, रिज़्क़ के कासिम हो, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। जो ये कहेगा और जो ये अकीदा रखेगा वही कामयाब होगा और वही नजात हासिल करेगा। मालूम हुआ नजात का दारो मदार अल्लाह ने आमाल पर नहीं रखा, नजात का दारो मदार ईमान पर रखा है, और ईमान वो है कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। ये बुखारी शरीफ के अंदर पहली जिल्द में हदीस मौजूद है। प्यारे आका फरमाते हैं तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसकी माँ से, उसके बाप से, उसके भाई से, आल औलाद से सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा ना हो जाऊं। तो जब सबसे ज्यादा मोहब्बत आदमी नबी से करेगा तो नबी से मोहब्बत करने वाला नबी को अपनी तरह नहीं कहेगा, नबी से मोहब्बत करेगा तो नबी के इल्म गैब का इनकार नहीं करेगा, नबी से मोहब्बत करेगा तो नबी को बाख्तियार मानेगा, नबी से मोहब्बत करेगा तो नबी के शान और अजमत का तज़किरा करेगा और कुरान की रोशनी में करेगा कि वरफ़अना लका ज़िक्रक का
ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا نبی سے محبت کرے گا تو ان کے نام کی محفل کے انعقاد کے بارے میں شرک اور بدعت کے فتوے نہیں لگائے گا پاگلوں کی طرح باتیں نہیں کرے گا بلکہ کہے گا ایمان والے کی پہچان تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرے گا ان کے نام کی محافل کا انعقاد کرے گا اور جب انعقاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں سے برکتوں سے اسے مالا مال کر دے گا آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کرتے نظر آتے ہیں یہ بھی کمی ہماری ہے یہ بھی کمی ہم سب کی ہے کہ آج لوگوں نے نبی کریم سے رشتہ اتنا مضبوط نہیں کیا جتنا صحابہ کرام کا تھا آج لوگوں کے سامنے نبی کی توہین کی جا رہی ہے لوگوں کے سامنے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے معاذ اللہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے کتابیں موجود ہیں براہین قاطعہ اٹھا کر کے دیکھو خلیل احمد بیگم نے لکھا ہے کہ میلاد منانا ایسے ہے جیسے ہندو کنہیا کا جنم مناتے ہیں معاذ اللہ براہین قاطعہ میں لکھا ہے کہ شیطان کا علم ملک الموت کا علم زیادہ ہے نبی کا علم کم ہے اسی براہین قاطعہ کے اندر لکھا ہے کہ شیطان کا علم ملک الموت کا علم جو ہے ثابت ہے قرآن سے اور نبی کے علم کے لیے کون سی دلیل ہے کون سی قرآن کی آیت ہے اس قسم کی باتیں کرے اور آدمی خاموشی سے سن لیتا ہے امام مجدد الف ثانی امام ربانی شیخ احمد سر ہندی سے لوگوں نے سوال کیا کہ آخر آپ جو ہے یہ بتائیں نبی کا احترام کیا ہے نبی کا مقام کیا ہے اور لوگوں کو نبی سے رشتہ کس طرح رکھنا چاہیے تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک آدمی وہ ہے جو روزانہ 1,00,000 بار درود شریف پڑھتا ہے سرکار پر روزانہ 1,00,000 بار درود شریف پڑھتا ہے مگر اس کے سامنے نبی کی توہین کوئی کر رہا ہے آپ کے اختیار کو چیلنج کر رہا ہے اور وہ ٹھنڈے پیٹ سے سن لے رہا ہے تو اس کا 1,00,000 بار درود پڑھنا کچھ کام نہیں آئے گا اور نجات نہیں پائے گا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے پوچھا کیا آخر سرکار کی توہین ہو تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تو کہا یہ سرکار کی جو توہین کرے تو اگر مسلمان موجود ہیں ایمان والے ان کا کام ہے توہین کرنے والے کا کام تمام کر دے اگر نہیں کر سکتے تو پھر ان کا تمام مسلمانوں کا مر جانا بہتر ہے اب لوگ اس موقع پر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں سرکار کی راہوں میں تو کانٹے لوگوں نے بچھایا سرکار نے کچھ نہیں کہا سرکار کے اوپر کوڑا اور کرکٹ لوگوں نے ڈالا مگر سرکار نے کچھ نہیں کہا یہ کس حدیث میں لکھا ہے تاریخ کی کس کتاب میں لکھا کوئی بتا دے حوالہ لا کر کہ کس حدیث اور کس کتاب میں لکھا ہے یاد رکھو پیارے آقا کا یہ فرمان سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے میرے آقا صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں میں سفر کر رہے ہیں سواری پر بیٹھ کر تو آپ کی سواری نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں منافقین کے محلے میں پیشاب کر دیا رئیس المنافقین بول اٹھا کہا کہ دیکھو مسلمانوں کے نبی نے ہمارے محلے میں ہمارے گلی میں سفر کیا اور ان کے جانور نے پیشاب کر دیا ہے اس کی بدبو سے ہمارا جینا دوبھر ہو گیا حضرت عبداللہ ابن رواحہ نبی کے صحابی ہیں ساتھ میں سفر کر رہے ہیں سواری پر سے کود پڑے نبی سے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کو کیا جواب دوں اسے مناظرہ کروں یا کیا کروں کچھ نہیں پوچھا نبی سے سواری سے اتر کر رئیس المنافقین کو مارنا شروع کر دیا لات غصے سے مارنا شروع کر دیا اور کہا خدا کی قسم تجھ سے زیادہ خوشبو والا میرے رسول اللہ کی سواری کا پیشاب مبارک ہے تجھ سے زیادہ خوشبو والا وہ صحابی ہیں انہیں خوشبو محسوس ہو رہی ہے اور یہ جو ہے منافق کو جو ہے بدبو محسوس ہو رہی معلوم ہوا آپ دیکھتے ہیں بارش جب ہوتی ہے تو زمین کے اندر اگر گندگی رہتی ہے زمین کے اندر تو بارش ہوتی ہے اس بارش سے وہ گندگی اوپر پھیلتی ہے اور اس کی بدبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں بدبو میں لوگوں کا رہنا اور چلنا اور گزرنا مشکل ہو جاتا ہے مگر اگر جو ہے
بدبو جو ہے زمین کے اندر گیہوں کا دانہ آپ ڈال دو، مکئی کا دانہ ڈال دو، یا کوئی پھل فروٹ کی بیج ڈال دو اس کے اندر، اب بارش ہوگی تو پھر وہ پودا نکل آئے گا۔ گیہوں کا دانہ ہے تو گیہوں کا پھل، اگر کوئی پھل کے دانے ہیں، پھل کے بیج ہیں تو درخت ہوگا تناور اور پھل نکلے گا۔ تو جس کے اندر جو ہوگا ویسا ہی باہر نکلتا۔ جیسے ایک گلاس کے اندر آپ گلاس کے اندر دودھ رکھ دو اور الٹو گے اس کو پلٹو گے تو دودھ ہی نکلے گا، اب وہ شراب نہیں گرے گا۔ یا ایسے گلاس کے اندر شراب بھر کے رکھ دو اور کوئی پلٹ دے گلاس کو تو شراب ہی گرے گی نیچے، دودھ نہیں گرے گا۔ تو جس کے دل میں گندگی بھری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، فتنہ و فساد وہ کرتے ہیں اور قرآن کی آیت کا غلط معنی بتاتے، کچھ کا کچھ بتاتے، یہ دل ٹیڑھے والے لوگ ہیں۔ تو اس کی مثال کیسے؟ ایک آپ پائپ لو، 100 فٹ کا سیدھا پائپ، اور یہاں رکھو 100 فٹ کا پائپ اور دیوار تک رکھو کم سے کم۔ اب وہاں گٹر کے پاس آدمی کھڑا ہو جائے تو ادھر سے پائپ میں اگر آپ ٹارچ جلائیں گے، روشنی ٹارچ جلائیں گے تو سیدھا پائپ ہے تو ادھر کی طرف وہ روشنی نظر آئے گی، اس کی روشنی نکلے گی۔ مگر یہی پائپ کو اگر کوئی ایل ٹائپ کر دے، ایل ٹائپ یا یو ٹائپ کر دے، اس کو موڑ دے تو جب موڑے گا ادھر سے ٹارچ کی روشنی جلائے گا، اب ادھر نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ بیچ میں ٹیڑھا ہو گیا، اس کا راستہ جو ہے منقطع ہو گیا، رابطہ منقطع ہو گیا تو وہاں نہیں پہنچ سکتے روشنی۔ اسی طرح سے نبی کریم کی محبت اور ایمان ان کے دل میں داخل ہوتی ہے جن کے دل میں جو ہے نفاق نہیں ہے، اور جن کے دل سیدھے ہیں، تو جن کا دل سیدھا ہوگا نفاق نہیں ہوگا، وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کریں گے، ان کی عقیدت اور احترام دل میں بسائیں گے۔ جب ہم محبت کریں گے تو غیر قوم بھی دیکھ کر کے نبی سے محبت کرے گا۔ آج لوگ نبی کریم کی توہین کرتے ہیں اور توہین کرنے والے اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے، سرکار کی ذات میں کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ سرکار دو عالم کے بارے میں شان تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ تو جس کی شان کے بارے میں رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کے بارے میں رب نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، جس کے درجات کو رب نے بلند فرمایا ہے، جس کے بارے میں رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اس کی شان اور عظمت یہ چند رکعات کی نماز پڑھنے والے، چند کتابیں پڑھنے والے یہ کیا سمجھ پائیں گے؟ ان کو کیا پتہ چلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہوتی دل میں تو یقیناً نبی سے احترام کرتے اور محبت کرتے۔ اور ہمارے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفارشی سمجھیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہم یہاں پہ جو ہے پکاریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کریں، یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کی فریاد کو سن کر ان کی فریاد پوری بھی فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کامل ہو اور نبی سے محبت کا رشتہ بڑا مضبوط ہو۔ یہ موضوع بڑا طویل ہے، ابھی آدھا بھی نہیں ہوا مگر وقت کافی ہوا، لہذا میں یہ چاہتا ہوں ابھی گفتگو ختم کی جائے۔ ابھی قرآن کی کئی آیتیں احادیث مبارکہ پیش کر کے یہ ثابت کرنا تھا کہ نبی سے مانگنا خدا ہی سے مانگنا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو صحابہ سے ہم پوچھتے ہیں، وہ صحابہ کرام کہ جن کو اللہ نے ہدایت کا تارا قرار دیا، جن کے بارے میں رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ سے راضی۔ تو صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ آخر آپ نبی کو کس طرح مانتے تھے، نبی کو کس طرح جانتے تھے؟ تو حضرت ابو قتادہ کی آنکھ نکل گئی، بارگاہ رسالت پہ پہنچے کہ یا رسول اللہ میری آنکھ ٹھیک کر دیجئے۔ صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ، حافظہ کمزور ہو گیا، بارگاہ رسالت پہ پہنچے کہ یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، کچھ پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتا۔ تو پیارے آقا نے اپنے مبارک ہاتھ کو ان کی چادر میں ڈالا اور کہا یہ چادر اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ قوی ہو گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی نہیں
बरस रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। प्यारे आका ने फौरन उनके कहने पर और उनकी फरमाइश पर उंगली का इशारा किया, अल्लाह ने बादल को भेज दिया और बारिश होने लगी। ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारगाह में हजरत हुज़ैफा गए कि या रसूल अल्लाह, मेरी मग़फ़िरत की दुआ फरमा दे। कहा नहीं था, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, कहा नहीं, बल्कि फौरन रसूल पाक ने बगैर कहे कहा, मा हाजतुका गफ़रल्लाहु लका व उम्मिका, ऐ हुज़ैफा तेरी क्या हाजत है, अल्लाह तेरी और तेरी माँ की मग़फ़िरत फरमाए। ऐसे हजारों वाक़िया 100 हदीसें इस तरह से पेश कर सकता हूँ कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने सहाबा को अता फरमाया। तो मेरे आका की शान तो वो है कि बिन मांगे भी अता फरमाते हैं और मांगने पर भी अता फरमाते हैं। मांगने पर, देने पर, मांगने पर अता फरमाने को जूद कहा जाता है और बिन मांगे देने पर जो है करम कहा जाता है। इन आयतों को पढ़कर, इन हदीसों को पढ़कर हजरत या रसूल अल्लाह, वाह क्या जूद और करम है, शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, अर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा। तो मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो कुरान के अंदर भी मौजूद है, हदीसें भी मौजूद हैं, सहाय सित्ता की हदीसें, बेशुमार हदीसें हैं कि सहाबी पहुंचते थे बारगाह रिसालत में, तो सहाबी की अकीदत, उनकी मोहब्बत ने जवाब दिया कि हम दरे मुस्तफा को दरे खुदा से जुदा नहीं समझते हैं, हम दरे मुस्तफा को खुदा का ही दर समझते हैं। और ऐसे नहीं समझते, रब ने कहा वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाहु तव्वाबर रहीमा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगों जो अपनी जानों पर जुल्म करो और मेरे महबूब की बारगाह में हाजिरी दो, मेरा महबूब तुम्हारे बारे में सिफारिश कर देगा। तो यकीनन अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, मग़फ़िरत पाने वाला बड़ा मेहरबान पाओगे। मालूम हुआ कि अगर लोगों को कुरान मिला तो नबी से मिला, और अगर लोगों को ईमान मिला तो नबी से मिला, रमजान मिला नबी के सदक़े में, खाने काबा को इज्जत मिली नबी के सदक़े में, रहमान मिलेगा तो नबी के सदक़े में, सरकार आला हज़रत इसीलिए तो बखुदा खुदा का नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ। दरे मुस्तफा ही वो बारगाहे खुदाबंदी है। सहाबा दरे मुस्तफा को खुदा के बारगाह से अलग नहीं समझते थे और ये समझते थे कि इनका दर खुदा का दर है, इनसे कहना खुदा से कहना, इनसे आंखें मांगना खुदा से आंखें मांगना है, इनसे बारिश मांगना खुदा से बारिश मांगना है, और इनसे हाफिजा के कभी होने के लिए दरखास्त करना ये खुदा से कहना है, और इनसे जो है इस्तिकामत के लिए कहना और इनसे कुछ मांगना ये सब जो है खुदा से ही मांगना है। इसलिए सहाबा नबी की बारगाह में जाते। मालूम हुआ मसलके सहाबा को ही मसलके आला हज़रत ये खुदा से मांगना है, और ये मसलके आला हज़रत कोई नया मसलक तरीका नहीं है, बल्कि वही तो सहाबा का था कि सहाबा हर मुराद, हर फरमाई, हर जरूरियात, हर चीज के बारगाह रिसालत पे पहुंचते थे। और जब आपका विसाल हुआ, अपने कब्र अनवर में पहुंचे, तो सहाबा तब भी जाते थे। हदीसों के अंदर ये कई हदीसें मौजूद हैं कि सर जो है सहाबी पहुंचते थे, उसके बाद में भी। तो मैं 4 दौर बताए थे, चारों दौर में सरकार ने जो है नूरानियत की हालत में किसको क्या दिया, बरज़खी जिंदगी में क्या दिया, मक्की और मदनी जिंदगी में लोगों को क्या दिया, और उसके बाद में जो है क़यामत के दिन क्या मुकाम होगा। जो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया है, तो अब इन 4 दौरों के बारे में मुफस्सल इसकी वजाहत नहीं हो सकी, इसके लिए काफी वक्त चाहिए, दरकार है काफी वक्त। आप हजरात से गुजारिश यही है, 3 आयतों को सुनकर और इन बात को सुन करके दिलो दिमाग में बसा लें कि हमारी नजात अल्लाह अता फरमाएगा तो नबी के सदक़े में। हमारी माओं को और बहनों को भी सरकार का बड़ा एहसान और करम मानना चाहिए। कैसे? सरकार दो आलम का लक़ब मोहसिन इंसानियत, तमाम इंसानों पर एहसान फरमाने का है। वो औरतें, वो बच्चियां, वो बेटियां जो लोग अपने हाथों से
پیدا ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے. سب جانتے ہیں ان بچیوں کو عزت و تکریم کے مقام پر فائز کیا تو میرے آقا نے فائز کیا ہے. آج اگر عورتیں بھی، آج اگر مائیں اور بہنیں نبی سے محبت نہ کریں، نبی کی شان بیان نہ کریں، وہ احسان فراموش ہیں. اور اگر احسان فراموشی کریں گے تو رب کا فرمان سن لو. اللہ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب سخت ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے. تو اللہ کا فرمان ہے کہ میری نعمت کا شکریہ ادا کرو. اور سرکار اللہ کی نعمت ہیں، قرآن سے ثابت ہے. پڑھ لو آیت الیوم اکملت لکم دینکم والیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ رب نے جو نعمتی فرمایا میری نعمت، اس سے مراد سرکار دو عالم کی ذات مبارکہ ہے. سرکار کو اللہ نے اپنی نعمت قرار دیا ہے. اور یہ سرکار دو عالم تو بہت بڑی نعمت ہے. آپ ہمارا پانی پیتے ہیں، یہ پانی انسان کی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے. بغیر پانی کے آدمی رہ نہیں سکتا. تو یہ پانی بھی اللہ کی ایک نعمت اللہ نے عطا فرمائی. ہوا کے بغیر آدمی رہ نہیں سکتا، یہ ہوا بھی اللہ کی نعمت ہے. آگ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس سے بھی انسان اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آگ، پانی، ہوا نعمت ہے تو تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے سب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. تو وہ جس دن تشریف لائے اس دن کو پا کر کے ہم کو رات کو خوشیاں منانی چاہیے، اور ان کا اس اللہ کی نعمت کے احسان کا یہ بدلہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. میرے حبیب لوگوں سے کہہ دو کہ رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. جب پانی اور آگ نعمت ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کو تو اپنی نعمت قرار دیا اور فرماتا ہے میری نعمت کا خوب چرچا کرو، ذکر کرو. یعنی چاہے رات میں کرو، چاہے دن میں کرو، چاہے 12 ربیع الاول کے مہینے میں کرو، چاہے پورے سال کرو، چاہے پورے 6 مہینہ کرو، چاہے پورے سال کرو، چاہے 360 دن رات ہوتے سال میں دن و رات کرو، کوئی قید نہیں ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الاول آتا ہے، یہ لوگ ربیع الاول مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تمہارے بغض اور اناد کی بنیاد پر ہے. قرآن کے اندر سے بھی لکھا ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی لکھا ہے. وقت نہیں ورنہ وہ آیتیں اور حدیثیں پیش کرتا کہ میلاد منانا، سرکار کا ذکر کرنا، یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کی سنت بھی ہے. تو سنی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا. اور اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا تو ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا. یہ اللہ کا کرم ہے. اور جب کرم ہے اللہ کا تو یقیناً اللہ کے ایسے جو ہے نعمت کے احسان کا بدلہ ہم اور آپ نہیں چکا سکتے. عورتوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر، ماؤں کے اوپر، انسانوں کے اوپر اللہ کے رسول کا بڑا کرم ہے. لوگ جو ہے بات پر دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، مگر سرکار دو عالم کی آمد سے پہلے مکے کے اندر قانون بن گیا اور تفصیل طلبہ کیا ہے کہ اب اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو 100 اونٹ فدیے میں دینا پڑے گا. لوگوں کو قتل کرنے سے لوگ باز آ گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو زنا کرنے سے، شراب پینے سے، جوا کھیلنے سے، جھوٹ بولنے سے، چغلی کھانے سے، غیبت کرنے سے منع فرمایا. اور جب منع فرما دیا یہ بڑا کرم ہے سرکار کا بھی کہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے طریقے اور اصول و ضوابط بتا دیے. اس پر زندگی جو گزارے یقیناً وہ کامیاب ہوگا. تو ہماری ماؤں کو اور بہنوں کو چاہیے پیارے آقا سے محبت کریں، ان کا تذکرہ کریں، ان کا تذکرہ سنیں اور ان کے تذکرے کو سن کر اللہ کا شکر منائیں کہ اللہ کے رسول نے زندہ ہونے والی بچیوں کو، زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو بچا کر عزت و تکریم کے مقام پر فائز فرمایا. اور وہ لوگ جو عورتوں کو کھلونے کی طرح استعمال کرتے تھے اور اپنی جو ہے ہم اور آپ جس طرح پیروں کے اندر چپل اور جوتے پہنتے اس طرح سے لوگ عورتوں کو استعمال کرتے، جب چاہتے چھوڑ دیتے تھے، جب چاہتے تھے جو ہے ترک کر دیا کرتے تھے، دوسری عورت کی تلاش میں رہ جاتے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ
तस्लीम में ऐसे लोगों के लिए जिंदगी गुजारने के उसूल बता दिए, जिंदगी गुजारने के तरीके बता दिए। और रब ने भी ऐलान फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन नमूने अमल है। तो आप हजरात से यही पुरखलूस गुजारिश है कि आप हजरात नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें और अपनी दुआओं को, अपनी तौबा को, अपनी फरमाइश को, अपनी मुराद को, हाजत को तलब करें अल्लाह से। मगर वसीला ने नबी का, और नबी के वसीले को जब पेश करेंगे तो अल्लाह हमारी दुआओं को, हमारी इबादतों को, हमारे अमाल को कबूल करेगा। तो अपने महबूब के सदक़े और वसीले से करेगा। वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। ये हालत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मकाम और शान अता फरमाई है। तो उसी शान और अजमत को दिल में बसाते हुए हम और आप जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला दीन और दुनिया में कामयाबी अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।